تو یہ رہبر معظم نے 4 نکات بیان کیے ہیں. یعنی امام صادق علیہ السلام کی سیاسی موقف، سیاسی اسٹریٹجی کیا تھی؟ نہ بنو امیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ بنو عباس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی آپ نہ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ شہباز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں. آخر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ خاموش رہنا چاہتے ہیں؟ اپنے مدرسے میں آپ بند رہنا چاہتے ہیں؟ حجرے میں بند رہے؟ اس طرح طرح کی تہمتیں، یہ سب تہمتیں امام صادق علیہ السلام پر بھی لگیں اور اسی طرح کی جذباتی افراد نے لگائی ہیں. ایسا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تہمتیں نہ لگتی تو تعجب تھا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روش، اسٹریٹجی آشکار تھی. پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ رہبر معظم کے اسی کتاب سے میں آپ کے سامنے نکات ذکر کر رہا ہوں. پہلی اسٹریٹجی اول کیا ہے؟ تبیین اسلام ناب و تبلیغ گستردے. آپ خود ہی اس کا ترجمہ کر لیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ نے اپنے پاس سے یہ چیزیں لے آئی ہیں. پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اسلام ناب کو بیان کرو. بیان، یہ حجرے میں بند ہونا نہیں ہے، یہ میدان میں حاضر ہونا ہے. یہ میدان کی 4 دیواری میں، مدرسے کی 4 دیواری میں پہرے دار بٹھا کر بولنا نہیں ہے اور بند ہونا نہیں ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجی پہ عمل کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے اسلام ناب، حقیقی اسلام کا تعارف پیش کریں، تبیین کریں اسے. نمبر 2، تبلیغ کو بڑھا دیں. تبلیغ کو، نہ کہ اپنی حمایت حکمرانوں کے اعتبار سے بڑھا دیں. پورے کے پورے لوگوں کو جم کر کے آزادی مارچ اور فلاں نیازی اور فلاں خان صاحب اور ان کے دروں کے اوپر، ان کے دروازوں کے اوپر حاضر کر دیں. یہ امام صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ علی بن یقطین کی اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی؟ امام فرماتے ہیں کہ اسلام ناب کو بیان کرو، تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دو. لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا. آج آپ مجھے بتائیے، جو سیاسی ہمارے رہنما موجود ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان سیاسی رہنماؤں میں تبلیغ کے اعتبار سے کس کی وسعت نظری پائی جاتی ہے؟ کس کی خدمات معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کس کی طرف سے مبلغ مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں؟ لیکن جو امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہے، جو نظام امامت اور موقف امامت اور سیاست امامت کو سمجھنے والا ہے، وہ اپنے طلاب کو پورے کے پورے ان جگہوں پر بھیجے گا جہاں جہاں اس کی قدرت موجود ہے، مبلغ بنا کے بھیجے گا. آپ روش کے ذریعے سے اندازہ لگائیں، نہ کہ صرف اور صرف خطابت کے ذریعے سے دیکھیں کہ کون کس کا حمایتی اور کون کس کا حمایتی. اگر امامت کو پہچاننا ہے، دیکھیں کس کی روش امام کے مطابق ہے. امام پہلا خط کیا بتا رہے رہبر معظم؟ تبلیغ گستردے، اسلام ناب کی تبیین کے ساتھ. دوسرا، مسئلہ امامت کی تبیین اور تبلیغ. مجھے بتائیے کہاں سے مسئلہ امامت کی تبیین اور تبلیغ ہو رہی ہے؟ کہاں پر امام اور امت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ کہاں سے نظام امامت کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں سے سیاست امامت کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں امامت کو راہ نجات اور راہ حل بیان کیا جانا چاہیے، کیا جا رہا ہے؟ سمجھ لے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی راہ پر ہے. یہ مدرسہ امامت سے وابستہ ہے. یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے شخصیت وابستہ ہے. جو فرد بھی ان عناوین سے دور ہے یا اس کی زندگی میں یہ کارنامے خدمات کے طور پر موجود نہیں ہے، اسے سیاسی عنوان سے ترک کرنا لازم ہے ہمارے لیے. کیونکہ خط دوم یہ ہے کہ مسئلہ امامت کی تبیین کی جائے. پہلے کل اسلام ناب یعنی کل اسلام کا تعارف کرایا جائے، پھر اس میں سے ایک اسلام کے اہم ترین اساس، وہ جو چکی کی حیثیت رکھتا ہے، چکی کے اندر گھومنے والے پتھر کی جو حیثیت ہے یعنی امامت، اس کا تعارف کرائیں نظام کے اعتبار سے. وہ تبلیغ، یہ رہبر کا جملہ ہے، امامت کی تبلیغ کرو، جمہوریت کی تبلیغ نہ کرو، خان صاحب کی تبلیغ نہ کرو، نیازی کی تبلیغ نہ کرو، خوشنما شعار اور خوشنما نعروں کی تبلیغ نہ کرو. کبھی خوشنما نعرے ہوتے ہیں فقر سے آزادی، کبھی حکمرانوں کے خوشنما نعرے ہوتے ہیں کہ اقتصاد بہتر کر دیا جائے گا، تعلیم کو فراہم کیا جائے گا. آج کے دور میں خوشنما نعرہ لگایا کہ غلامی سے آزاد کرائیں گے. اس سے کہو کہ ایک غلام سے وہ جو آلے سعود کی غلامی کا پھندا گلے میں پڑا ہوا ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ شیطان کی جو غلامی کا پھندا پڑا ہوا ہے، اس کا نام نہیں لیتے؟ وہ جو باطل نظاموں کی زنجیروں کے پھندے در پھندے ہماری گردن کے اوپر قوم کے پڑے ہوئے ہیں، اس کا نام کیوں نہیں لے؟ کون سی غلامی سے آزادی ہے؟ یہ تو فریب دینا ہے. لہذا دوسرا ہے کہ تبلیغ امامت کی کریں. تیسرا فرماتے ہیں کہ وفادار، فعال، متحرک، تربیت یافتہ افراد کو جم کریں. یہ مرحلہ سوم ہے. مجھے بتائیں کہ کون سے ہمارے سیاسی مذہبی لیڈر ہیں کہ یہ والی انہوں نے تجویز یا یہ والا پلان پیش کیا ہو؟ کہاں ہے فعال، وفادار؟ اور کس کے وفادار؟ جمہوریت کے، خان صاحب کے، یا نظام امامت کے، امام معصوم کے؟ کہاں پہ وفادار؟ بس تیسرا مرحلہ ہے کہ تربیت کے اعتبار سے وفادار. چوتھا ہے کہ ممکنہ ضربت طاغوتی حکام کے اوپر لگائی جائے. حکام کی بات کی، اداروں کی بات نہیں کی. فرق کرنا لازم ہے. جس طرح گھر کی بات نہیں کی، گھر کے اوپر جو سربراہ بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے مسائل خراب کیے ہوئے ہیں،
نہ یہ کہ گھر والوں کو اذیت دینا شروع کر دیں کہیں ہمارا کیا قصور، یہ اوپر جو ہمارے سربراہ بن کے بیٹھا ہوا باپ یا بھائی اس کے مسائل ہیں۔ اسی طرح امت کے اندر حکام کی بات کی ہے، حکام کے اوپر کون سے حکام؟ طاغوتی، ظالم، غیر الہی، ان کے اوپر ضرب لگائیں۔ یہ چوتھا مرحلہ، یہاں سے چوتھے مرحلے سے انقلاب کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ چار اگر عناصر نہیں ہوتے انقلاب شروع نہیں ہوتا۔